معزز سامعین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آزادی کی کیا قیمت ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس آزادی کے لیے کیا قربانیاں دیں؟ 14 اگست کو ہم یوم آزادی تو مناتے ہیں، مگر اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کیسے بنا تھا اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ معزز دوستو، 14 اگست ایک ایسا دن ہے کہ جس نے ہمیں اپنی شناخت دی اور رہنے کے لیے اپنی زمین دی، مگر افسوس کہ آج ہم اسی زمین پر اپنے دشمنوں کے طور طریقوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں اور لاکھوں شہیدوں کی روحوں کو تڑپا رہے ہیں۔ معزز سامعین، آئیے آج ہم سب مل کر اس عظیم سفر کا جائزہ لیتے ہیں جو ہمیں یہاں تک لایا ہے۔ شاید کہ ہمیں پاکستان کی حقیقی قیمت معلوم ہو جائے اور ہم ایک سچے مسلمان پاکستانی بننے کی کوشش کر سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل اور غور سے سماعت فرمائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی بامقصد سچے واقعات کی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، یہ وہ دور تھا کہ جب ہمارے ملک پر اجنبیوں کا راج تھا۔ ہمارے لوگ مظلوم تھے، ان کے حقوق پامال کیے جاتے تھے، لیکن ان کے اندر آزادی کی ایک چنگاری تھی جو انہوں نے کبھی بجھنے نہیں دی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جیسی عظیم شخصیات نے انہیں متحد کیا، اور ہمارے بڑوں نے آزادی کی اس جنگ میں اپنی جانیں تک نثار کر دیں۔ معزز سامعین، آزادی ہمیں آسانی سے نہیں ملی، ہمیں اس کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑا ہے۔ ہمارے بہادر سپاہیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہمارے علماء کرام نے ہمیں اتحاد کی تلقین کی اور اپنی قیمتی جانیں پاکستان اور اسلام کی بقا کے لیے نچھاور کر دیں، اور ہماری عوام نے اپنی زندگیاں مشکل بنا کر بھی اس جدوجہد میں حصہ لیا۔ معزز دوستو، اگر آج ہم آزاد ہیں تو ہمیں ان قربانیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے جو ہمارے بڑوں نے پاکستان بنانے کے لیے پیش کی تھیں۔ ہمیں ان شہداء کو سلام پیش کرنا چاہیے جنہوں نے ایک الگ اسلامی ملک پاکستان حاصل کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ آئیے ایسے بہت سے واقعات میں سے ایک دل کو دہلا دینے والا اور زندہ ضمیر شخص کو خون کے آنسو رلا دینے والا واقعہ سماعت فرمائیں، اور اس درد کو محسوس کرتے ہوئے پاکستان کے حقیقی مقصد اور قیمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ معزز سامعین، یہ واقعہ خواجہ افتخار کی کتاب کے اندر آتا ہے جس کا نام ہے کہ جب امرتسر جل رہا تھا۔ یہ واقعہ ایک دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ 11 ستمبر 1947 کا ہے، جب ہندو اور سکھوں نے مسلمانوں کی ٹرین پر حملہ کر دیا تھا۔ کپورتھلا کی سرحد پر وہ رات تاریخ کے سیاہ صفحات میں ایک دردناک داستان کے طور پر رقم ہوئی۔ ایک ٹرین جو امیدوں اور خوابوں سے لدی ہوئی تھی اچانک موت کے میدان میں بدل گئی۔ وہ رات جب انسانیت نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور وحشیانہ پن نے راج کیا، جب سکھوں کے ہجوم نے ٹرین پر حملہ کیا تو گویا اندھیرے نے روشنی کو نگل لیا ہو۔ ہر طرف چیخوں، کراہوں اور گولیوں کی آوازیں ہوا کو چیرتی ہوئی سنائی دے رہی تھیں۔ ٹرین میں موجود ہر شخص اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کر رہا تھا۔ جنک سنگھ اور وجاہت حسین جیسے بہادر جوانوں نے جان کی بازی لگا کر لوگوں کی حفاظت کی کوشش کی، لیکن موت کا سایہ ہر طرف چھا رہا تھا۔ سکھوں نے سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کر دیا، بہت سی عورتوں اور لڑکیوں کو اغوا کر لیا تھا، اور جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو سامنے ایک ایسا منظر تھا کہ جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ 1 میل کے فاصلے پر جھاڑیوں میں 100 کے قریب بے گناہ عورتیں برہنہ پڑی تھیں۔ ان میں سے بہت سی عورتوں کی چھاتیوں کو کاٹ دیا گیا تھا۔ ان کی آنکھیں تو بند تھیں، لیکن ان کی روحیں شاید اب بھی اس وحشیانہ عمل کا بدلہ لینے کے لیے فریاد کر رہی ہوں گی۔ 20 کے قریب بچے اپنی ماؤں کی تلاش میں رینگ رہے تھے۔ عورتوں کی برہنہ لاشیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ رات میں ان عورتوں کی بار بار عزت لوٹی گئی تھی اور اس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معزز دوستو، اس جیسی لاکھوں قربانیوں کے بعد ہمیں یہ پاکستان ملا تھا، شاید کہ جس کی آج ہمیں قدر نہیں۔ معزز سامعین، آخر آزادی کیا ہے؟
آزادی ہمیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق دیتی ہے۔ ہم اپنی زبان بول سکتے ہیں، اپنی ثقافت کو زندہ رکھ سکتے ہیں اور اپنی رائے آزادانہ طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ آزادی ہمیں اپنی زمین پر کام کرنے، اپنی روزی روٹی کمانے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا موقع دیتی ہے۔ آزادی ہمیں تعلیم حاصل کرنے، اپنے خوابوں کو پورا کرنے اور ایک روشن مستقبل بنانے کا موقع دیتی ہے۔ لیکن کیا یہ آزادی ہے جو آج ہم منا رہے ہیں؟ کیا جشن منانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر گناہ کرنے کے لیے آزاد ہیں؟ آج ہم آزاد ملک میں رہتے ہوئے بھی غیر مسلم قوم کی غلامی کا شکار ہیں۔ ہماری ثقافت و تہذیب، آئین و قانون، عدلیہ اور اقضیہ سب انگریز کی غلامی کے بعد بھی ان کے غلام ہیں۔ کیا یہ آزادی ہے؟ اور یہ جشن کس چیز کا جشن ہے؟ آج ہم 14 اگست جشن آزادی کے نام پر سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں کو سبز ہلالی جھنڈیوں اور لال پیلی بتیوں سے سجا کر، شراب و کباب کی محافل سے جا کر، ملک و ملت کے ازلی دشمن کی فحش اور بیہودہ فلموں کو دیکھ کر، نائٹ کلبوں میں اریاں اور تھرکتے جسموں کی نمائش کروا کر، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر اور آلودگی پھیلاتی گاڑیوں کے پریشن ہارن بجا کر مناتے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ملک پاکستان دیا تھا اور ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں، لاکھوں شہیدوں کی روحوں کو ایصال ثواب پہنچا رہے ہیں۔ معزز سامعین، غور کیجئے، کیا آزادی کا یہی مطلب ہے؟ نہیں، یہ آزادی کا مفہوم بالکل بھی نہیں ہے۔ معزز دوستو، اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو الگ آزادانہ اسلامی ریاست عنایت فرماتے ہیں تو اس قوم کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو چلانے کے لیے ساری قوتیں طاقتیں صرف کر دیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اور پاکستان بناتے وقت بھی یہی نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آئیے بحیثیت مسلمان دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوتی تھی۔ سنن ابی داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی والا معاملہ یا کوئی خوشخبری ملتی تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے شکرانے کا سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، ہو وہ کتنا بھی فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ معزز سامعین، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آزادی کے حقیقی مفہوم کو سمجھیں اور آزادی کی داستان کو فراموش نہ کریں۔ آئیے ہم سب مل کر اس آزادی کے حقیقی معنی کو قائم رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اگر آپ کے پاس ہمارے لیے کوئی مفید مشورہ ہے یا آپ اپنی پسند کے کسی موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں درج کریں اور پاکستان کے لیے ایک خوبصورت سا کمنٹ ضرور کریں۔ مزید اسلامی، تاریخی، موٹیویشنل اور سچے واقعات کی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور آن کریں۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔